اظہار چینل کے ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بخش دے یا رب شفیع دوسرا کے واسطے، بخش دے یا رب شفیع دوسرا کے واسطے، سرور و سید محمد مصطفیٰ کے واسطے، دین و دنیا کی میری سب مشکلیں آسان کر، دین و دنیا کی میری سب مشکلیں آسان کر، میرے مولا حضرت مولا علی کے واسطے، میرے سجدوں کو بھی یا رب کر دے تو زین العباد، میرے سجدوں کو بھی یا رب کر دے تو زین العباد، حضرت سجاد رأس الاولیاء کے واسطے۔ علم ہو بحر عمل اور ہر عمل ہو زیر علم، علم ہو بحر عمل اور ہر عمل ہو زیر علم، حضرت باقر امام و پیشوا کے واسطے۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا السید الامام محمد ابن علی الباقر رضی اللہ تعالی عنہما۔ محترم ناظرین، آج اظہار چینل کے حوالے سے، اظہار چینل کے توسط سے اس گنہگار حقیر کو حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات طیبہ پر کچھ لب کشائی کا موقع ملا ہے۔ بس آپ حضرات یہ دعا کریں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ و جملہ اہل بیت اطہار کی محبت سینے میں بسائے رکھوں اور دنیا سے اٹھایا جاؤں تو سینوں میں اہل بیت اطہار کی محبت باقی رہے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے؟ آپ کی ولادت باسعادت سے متعلق عاشق رسول حضرت علامہ عبد الرحمن علیہ الرحمہ، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل بیت اطہار کے تذکرے پر مشتمل اپنی مائے ناز تصنیف بار امام کے اندر تحریر فرماتے ہیں
کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں 3 صفر المظفر بروز جمعہ سن 57 ہجری حضرت سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء امیر کربلا حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 3 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ آپ کا لقب کیا ہے؟ آپ کی کنیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں صاحب مسالک السالکین جلد نمبر 1 صفحہ 213 کے اندر رقم طراز ہیں۔ آپ کا اسم مبارک محمد ہے، آپ کی کنیت ابو جعفر اور مبارک ہے، لقب باقر، سامی، شاکر اور ہادی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا حضرت بی بی فاطمہ، جن کو ام عبداللہ بھی کہتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک اختر تھیں۔ آپ ائمہ 12 میں سے اور سلسلہ قادریہ کے 5ویں امام تھے۔ آپ طریقت میں دلیل، ارباب مشاہدہ کے برہان، امام اولاد نبی، برگزیدہ نسل علی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو باقر کے لقب سے کیوں ملقب کیا جاتا ہے؟ باقر کہے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مبارک تصنیف کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو باقر کے لقب سے اس لیے ملقب کیا جاتا ہے کہ آپ مختلف فنون، مختلف علوم و فنون میں وسعت نظر کے مالک تھے۔ آپ کی نظر بہت باریک تھی، بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ مسائل کے معاملے میں، مسئلہ شرعیہ کے معاملے میں آپ کی نظر بہت گہری تھی، بہت گہری نظر والے تھے، باریک نظر رکھا کرتے تھے۔ اور آگے تحریر فرماتے ہیں، اور انہیں خوب فصاحت و بلاغت سے آپ بیان کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو باقر کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سوائق محرقہ میں مذکور ہے کہ باقر اسم فاعل ہے، باب فتح یفتح سے، اور یہ لفظ مشتق ہے بقر الارض سے، جس کا معنی ہوتا ہے زمین کو پھاڑنا۔ زمین کو پھاڑ کر اپنی مخفیات کو، اپنے پوشیدہ خزانے کو نکال کر ظاہر کرنے والا۔ اب چونکہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ مخفیات کنز و معارف، معدن حقائق و اشکال کو
خوب اچھی طرح سے واضح فرمایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ نیز آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ فرمانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کتاب اللہ کے بیان کرتے وقت علوم کی باریکیاں اور لطیف اشارات کو واضح کرنے میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ بے مثال تھے، بے نظیر تھے۔ آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے صاحب ارشاد کا قول ہے کہ جس قدر علم دین اور سنن علم قرآن و سیر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ظاہر ہوئے، وہ کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ آپ کی جلالت شان و علمی شان کا اندازہ اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ تذکرۃ الخواص الامہ میں حضرت سیدنا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ حضرت قاضی ابو یوسف کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا کہ حضور آپ کی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے امام ابو یوسف، یقیناً مجھے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ بہتوں بار حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سے لا ینحل مسائل کے لیے میں نے رجوع کیا، اور حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مسائل کا جواب، سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام سوالات کے ایسے تشفی بخش جوابات عطا فرمائے کہ سب لوگ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات کے معترف ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ان خوبیوں کے حامل تھے، وہیں آپ کے عادات، آپ کی صفات بہت عظیم ہیں۔ چنانچہ صاحب جامع المناقب صفحہ 223 میں آپ کی عادات و صفات سے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عابد، بڑے زاہد، متقی و پرہیزگار، پاک طینت بزرگ تھے۔ اپنے تمام اوقات کو عبادات و ریاضات سے معمور رکھا کرتے تھے۔ خود آپ کے فرزند دلبند حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد اکثر آدھی رات گزر جانے کے بعد رویا کرتے تھے، گر گرایا کرتے تھے، ساری کائنات سوتی رہتی، گھر کے سارے لوگ سوتے رہتے، مگر رات کا اکثر حصہ جب گزر جاتا، حضرت میرے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوتے اور خوب رویا کرتے تھے۔ بارگاہ خداوندی میں نہایت عاجزی سے عرض کرتے تھے۔ کیا عرض کرتے تھے؟ امرتنی فلم اعتمر
نہیتنی فلم امتنہا انا عبدک بین یدیک مقر لا اعتذر، یعنی اے میرے پروردگار، تو نے مجھے نیک کاموں کا حکم دیا مگر میں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور تو نے مجھے برے کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا مگر میں باز نہیں آیا، پس میں تیرا عاجز بندہ تیرے حضور اپنے فروگزاشت و گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اقرار کرنے والا کھڑا ہے، اے بار الہ، اور میں کوئی عذر نہیں رکھتا۔ اسی طرح حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ان خوبیوں کے حامل تھے، وہیں بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ محبوب و مقبول تھے۔ آپ کس قدر مقبول و محبوب تھے، چنانچہ خزینۃ الاصفیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 میں، نیز اصح التواریخ صفحہ 55 میں ایک واقعہ اس سلسلے میں مذکور ہے۔ اسی طرح شواہد النبوہ صفحہ نمبر 317 میں حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ایسا واقعہ ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کس قدر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول تھے، آپ کا کیا مقام تھا، آپ کا کیا مرتبہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ کو نوازتے تھے۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو گیا۔ اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے اور آپ کی عمر مبارک اتنی ہو چکی تھی کہ آپ کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سلام کیا، جیسے ہی میں نے سلام کیا، صحابی رسول نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔ اتنا سننا تھا، صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے، میرے نزدیک آؤ، میرے نزدیک آؤ۔ حضرت امام باقر کہتے ہیں میں قریب گیا تو انہوں نے میرے ہاتھ چومے اور فرمایا، اے فرزند، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ خوش قسمت ہیں، آپ اپنی قسمت پر جس قدر ناز کریں کم ہے، کیونکہ آپ کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، آپ کی خدمت میں سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا اور قصہ دریافت کیا، اے جابر بن عبداللہ، معزین کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے انوار و حکم، اللہ تعالیٰ اسے انوار و حکم عطا فرمائے گا، بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا، تم اسے میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے،
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، ہو سکتا ہے تو حسین کے ایسے فرزند سے ملاقات کرنے کے لیے زندہ رہے جس کا نام محمد ہے۔ اللہ تعالی ان سے خوب دین کا کام لے گا، علم دین کی خوب اشاعت و تشریح فرمائیں گے۔ جب تیری ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ سے، اس عظیم روایت سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر آپ کا مقام تھا، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے معرفت سلام بھیج رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کسی کی خدمت میں کسی کے ذریعے سے سلام بھیجنا سنت رسول ہے۔ اسی طرح حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کا حضرت امام باقر محمد بن باقر بن علی زین العابدین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی اتنے زور سے روئے کہ چیخیں نکلنے لگیں۔ میں نے عرض کیا، حضور اس قدر زور سے نہ چیخیں کہ تمام لوگوں کی نظریں آپ کی طرف مرکوز ہو گئی ہیں۔ فقال لما لا ابکی لعل اللہ تعالی ینظر الی برحمتہ فافوز بها عنده غدا ثم طاف بالبیت وصلى خلف الامام ورفع رأسه من السجود فإذا موضع سجوده مبتل بدموع عینی، یعنی آپ فرماتے ہیں میں کیوں نہ روؤں؟ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے رونے کی وجہ سے مجھ پر رحمت کی نظر ڈالے اور میں کل قیامت کے دن اس سے نزدیک کامیاب ہو جاؤں۔ پھر آپ نے طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز ادا فرمائی، اور جب سجدہ سے سر اٹھایا تو دیکھا تو سجدہ کی جگہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! کس قدر آپ کے اندر اللہ کی خشیت پائی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اندر جہاں بے شمار خوبیاں پائی جاتی تھی، بہت سارے اوصاف حمیدہ کے آپ حامل تھے، وہیں پر آپ کی ذات بابرکات سے بے شمار کرامات صادر ہوئے ہیں، جن میں سے چند کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں۔ علماء شریعت و عرفان طریقت دونوں گروہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ اولیاء محدثین و عارفین میں نہایت بابرکت اور سراپا کرامت بزرگ ہیں۔ چنانچہ مسالک السالکین جلد نمبر 1، خزینۃ الاصفیاء جلد نمبر 1 کے حوالے سے محدثین کا قول درج ہے۔ کیا فرماتے ہیں محدثین کہ حدیث کی جس سند میں آپ کا، آپ کے فرزند کا، آپ کے والد بزرگوار کا ذکر ہے، یعنی اس طرح سے
جعفر الصادق عن ابیہ محمد ابن الباقر عن ابیہ علی ابن الحسین عن ابیہ الحسین ابن علی عن ابیہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم۔ محدثین کا ایسی سند کے بارے میں قول ہے کہ اگر یہ سند کسی مجنوں، کسی دیوانے، کسی پاگل پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو کر صاحب عقل اور صاحب فہم و فراست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح شواہد النبوہ میں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ابو بصیر نامی ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ وارث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ میں نے عرض کیا جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جمیع انبیاء کرام کے علوم کے وارث تھے، آپ بھی وارث جمیع علوم مصطفیٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ کیا آپ مردے کو زندہ، ابرص کو اچھا، اندھے کو بینا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر ابو بصیر سے، وہ ابو بصیر جو کہ آنکھ سے اندھا تھا، فرمایا، حضرت امام باقر نے فرمایا اے ابو بصیر نزدیک آؤ، قریب آؤ۔ جیسے ہی ابو بصیر قریب آیا، آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا، آنکھ کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو بصیر کیا تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ اسی طرح دیکھتا رہے جیسے آج ہر چیز کو تو دیکھتا ہے اور تیرا حساب و کتاب اللہ پر رہے، یا تو پہلے کی طرح اندھا رہنا چاہتا ہے جس کے عوض اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا فرمائے گا؟ ابو بصیر نے عرض کیا حضور میں جنت چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ چہرے پر ہاتھ پھیرا تو پہلے کی طرح وہ اندھا ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار آپ کی ذات بابرکات سے بے شمار کرامات صادر ہوئے ہیں۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے ضروری باتوں کی جانب اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے اسماء گرامی سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں حضرت ابو عبداللہ، دوسرے حضرت امام جعفر صادق، تیسرے حضرت عبداللہ، چوتھے حضرت ابراہیم، پانچویں حضرت عبداللہ، چھٹے حضرت علی، ساتویں حضرت زینب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ آپ کے ملفوظات بے شمار ہیں، چند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے لخت جگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے سرفراز فرمایا اور ارشاد فرمایا اے بیٹے جب اللہ تبارک و تعالی تجھے کوئی نعمت دے تو اس پر الحمدللہ کہو، اور جب کوئی صدمہ پہنچے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اور جب رزق میں تنگی ہو جائے تو استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ کتاب نشر الدرر کے حوالے سے ابو سعید منصور بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا
اے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں چھپا رکھی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں۔ اس لیے اے جعفر، تو کسی فرمان کو حقیر نہ جانو، شاید رب تعالیٰ کی خوشی اسی میں مخفی ہو۔ دوم، اپنے غصے کو گناہ میں چھپا رکھا ہے، اس لیے تو کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، شاید اس کی ناراضگی اسی چھوٹے گناہ میں پوشیدہ ہو۔ سوم، اپنے اولیاء کو اپنی تمام مخلوق میں چھپا رکھا ہے، اس لیے تو کسی شخص کو ذلیل نہ تصور کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ اسی طرح حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بجلی ایماندار اور بے ایمان دونوں پر گرا کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے والے پر بجلی نہیں گرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت بجلی کی آواز سنو تو پڑھو اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سنو تو پڑھو سبحان اللہ الذی یسبح الرعد بحمدی والملائکۃ من خیفتی۔ ایسا کرنے سے تم پر آسمانی اور زمینی آفات و بلیات نہیں نازل ہوں گے، تم ہر طرح کی آفتوں سے مامون و محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال مبارک سے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ وقت وصال میں اپنے والد ماجد کے پاس موجود تھا۔ والد گرامی نے وقت وصال غسل و تکفین و تدفین کے لیے وصیت کی۔ میرے والد گرامی نے بہت قریب کیا اور سمجھایا اور محبت کی نظر ڈال کر آپ نے وصیت کی۔ آپ نے فرمایا اے میرے فرزند، تو نے علی بن حسین کو نہیں سنا؟ قبل اس کے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جس وقت وصال کا وقت قریب آیا تو میں نے آپ کی حالت اس قدر اچھی دیکھی، میں نے عرض کیا ابا حضور، جس قدر آج میں اچھی حالت دیکھ رہا ہوں ایسی حالت مجھے کبھی نظر نہیں آئی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کا وقت اخیر آ گیا ہو۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے فرزند، تو نے علی بن حسین کو نہیں سنا کہ وہ اس دیوار کے پیچھے سے مجھے پکار رہے ہیں کہ اے محمد جلدی کرو جلدی کرو۔ پھر آپ نے وصیت کی کہ میں جس کپڑے میں نماز پڑھتا ہوں اسی کا مجھے کفن دیا جائے۔ چنانچہ حسب وصیت حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا اور اسی کپڑے میں کفنایا۔ آپ کی تاریخ وصال سے متعلق اختلاف ہے۔ مشہور قول کے مطابق وصال مبارک 7ویں ذی الحجہ سن 114 ہجری بروز دوشنبہ 57 سال کی عمر میں سلطنت ہشام بن عبد الملک اموی کے دور میں ہوا۔ آپ کا مزار مقدس، آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ کے عام قبرستان جنت البقیع میں اندرون روضہ مبارک
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بس وقت کا لحاظ کرتے ہوئے انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ رب قدیر جملہ مومنین کو اہل بیت اطہار کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔